موسم بہت زیادہ تپش بھرا ہو رہا تھا، بالکل ویسا ہی جیسا میرا دل جل رہا تھا۔ سورج کی کرنوں میں انتہائی گرماہٹ شامل تھی، بالکل ویسے ہی جیسے میری زندگی میں اس وقت طوفان چل رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دنوں سے میری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی اور ابھی تو غم بھی تازہ تازہ ہی تھا، اور اسی تازہ غم میں مجھے خوشی کی ایک لہر دکھائی دی تھی جب مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت ملنے کی خوشخبری دی تھی، اور میں سجدے میں گر گئی تھی کہ بے شک وہ غم سے اٹھا کر خوشی میں بھی ڈال سکتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اب پھر دوبارہ مجھے ایک ایسی آزمائش سے گزرنا پڑ رہا تھا جو شاید میری اپنی ہی خود کے لیے چنی ہوئی تھی۔ میں اتنی ظالم کیسے ہو سکتی تھی؟ میں نے کیا کر لیا تھا؟ میں اپنے بالکونی میں کھڑے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھ رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور ہسپتال میں ڈاکٹر کی کہی ہوئی بات میرے دماغ میں بار بار گونج رہی تھی، یہاں تک کہ میں نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے تاکہ ڈاکٹر کی وہ بات مجھے یاد نہ آئے۔ لیکن بھلا دماغ میں بیٹھی ہوئی چیز کیسے یاد نہیں آ سکتی؟ دل جس چیز کے لیے غم سے بھرا ہوا ہو وہ یاد نہ آئے، ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ میں نے بہت دعائیں کی تھیں کہ مجھے یہ خوشی راس آ جائے، لیکن میرے خود کے کیے کرائے نے ہر چیز پر پانی پھیر دیا تھا۔ میں امید چھوڑ چکی تھی، میں وہیں بیٹھ گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میری تلاش کا دوسرا دن تھا اور مجھے اس کا کوئی سرا ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ میں صبح سویرے گھر سے نکل جاتی، اس کی تلاش کرتی اور تھک جاتی، یہاں تک کہ دوبارہ میرے کانوں میں ڈاکٹر کی وہ آواز گونجتی تو میرے اندر ہمت بھر جاتی۔ میں دوبارہ اسے ڈھونڈتی لیکن پھر مایوس ہو کر بیٹھ جاتی اور پھر مجھے آواز آتی اور اسی طرح چلتا ہی رہتا۔ لیکن میں جس کو تلاش کر رہی تھی وہ مجھے مل کر نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اس دوران اللہ تعالیٰ سے کتنی دعائیں بھی مانگ لی تھیں، لیکن میں نے ایک ایسا گناہ کیا تھا کہ کوئی بھی سنتا تو مجھ پر تھو تھو کرتا کہ میں نے ایک معصوم پر رحم نہیں کھایا تھا اور اس کو زمانے کی ٹھوکروں کے حوالے کر دیا تھا۔ اب جب مجھ پر خود آ پڑی تھی تب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ اب میں اس غلطی کو سدھارنا چاہتی تھی، لیکن جیسے وہ کہیں کھو سی گئی تھی، مجھے مل کر ہی نہیں دے رہی تھی اور میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اسے تھک گئی تھی۔ اس لک چھپی میں میری ہمت جواب دے گئی تھی، حالانکہ میں بہت ہمت والی تھی۔ میں نے ہر قسم کے دکھ کا مقابلہ کیا تھا، لیکن جو میں نے ظلم کیا تھا اس کی سزا تو مجھے بھگتنی تھی۔ میں ہر روز اللہ سے یہ دعا کرتی تھی کہ وہ مجھے مل جائے، کیونکہ اس کے ملنے سے میری زندگی جڑی تھی، میری زندگی میں آنے والی خوشی جڑی تھی، اور وہ اسی صورت مجھے مل سکتی تھی جب میں اسے ڈھونڈ لیتی، اسے تلاش کر لیتی۔ لیکن نہ جانے وہ کہاں جا کر چھپ گئی تھی، ایسی ناراض ہوئی تھی، ایسی روٹھی تھی کہ دوبارہ ملنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور آج میں پھر دوبارہ چادر لے کر اسی مشن کے لیے چل پڑی تھی۔ میں نے آدھا علاقہ چھان مارا تھا اور شام ہو گئی تھی، لیکن مجھے اس کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا، یہاں تک کہ میں نے گلی میں کھڑا ہر فقیر دیکھ لیا تھا اور ان فقیروں کے ساتھ موجود بچے بھی چیک کر لیے تھے، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں خود کو ہر وقت کوستی رہتی تھی کہ میں نے کیوں اس قدر بڑا ظلم کیا تھا اور مجھے اس کی اس قدر بڑی سزا بھگتنی پڑ رہی تھی۔ لیکن میں نے اب بھی ہمت نہیں ہاری تھی، میں اسے تلاش کر کے ہی سکون کا سانس لینا چاہتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ اس سکون کا سانس لینا میری زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ میں نے ظلم بھی تو اتنا بڑا کیا تھا، تو پھر اتنی آسانی سے مجھے معافی کیسے مل جاتی؟ اور دوسرا دن بھی ختم ہونے کے قریب تھا اور رات کی سیاہی چھا گئی تھی، نیلا آسمان اب کالا ہو چکا تھا، لیکن میری تلاش ختم نہ ہوئی تھی۔ میں وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ کر ٹیک لگا کر رونے لگی تھی، اور قریب سے مجھے کسی فقیر کی بلند صدا سنائی دی تھی۔ میں فوراً سے کھڑی ہوئی تھی اور اس جانب دیکھا تھا، اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میری تلاش ختم ہو گئی تھی، اور جو میں نے سامنے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا تھا وہ میرے پیروں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ وہ مجھے مل گئی تھی، لیکن جس حالت میں ملی تھی میں ڈر کے مارے اس کے قریب بھی نہ جا سکتی تھی۔ وہ اس قدر کمزور ہو گئی تھی، اور جس فقیر کو میں نے اسے دیا تھا وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ کھینچ رہا تھا، یعنی وہ چل بھی نہیں سکتی تھی۔ تھوڑا بہت تو وہ بول لیتی تھی، اور اب وہ بول بھی نہیں رہی تھی، بس خالی خالی نگاہوں سے اس کو دیکھے جا رہی تھی اور اس کے کہنے پر سب کے آگے ہاتھ پھیلاتی جا رہی تھی۔ میں فوراً سے اٹھی اور بھاگ کر اس کے قریب پہنچی تھی۔ اس کی حالت انتہائی بری ہو رہی تھی، اور اس حالت کی ذمہ دار میں تھی۔ میں نے اسے اس حال میں پہنچایا تھا اور اب میں ہی آنسو بہا رہی تھی۔ اس فقیر نے شاید اس پر زندگی کو تنگ کیا ہوا تھا، اس وجہ سے اس کی حالت اس قدر دگرگوں تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ میری آزمائش ختم ہو گئی تھی اور اب وہ میرے سامنے تھی، لیکن پھر جب میں نے اس کی حالت کو بغور دیکھا تھا تو میرے آنسو بہہ نکلے تھے۔
اور اتنے دنوں سے جو ضبط کا بندھن بندھا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا تھا۔ اس کا پیٹ بے حد بڑا ہوا تھا اور وہ چھوٹی سی بچی اس پیٹ کے وزن سے چل نہیں سکتی تھی بلکہ لڑکھڑاتی تھی، اور وہ فقیر اس پر اور ظلم کیے ہوا تھا اور زبردستی اتنی تیز دھوپ میں اسے ننگے پاؤں چلا رہا تھا۔ اس کے پاؤں دیکھتے ہی مجھے اپنے جسم میں جھرجھری سی محسوس ہوئی تھی۔ اتنی سخت گرمی میں وہ ننگے پاؤں چل رہی تھی، ان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ رہی تھی۔ لوگ اسے دھتکار رہے تھے۔ میں نے فوراً سے اپنے پاؤں سے چپل اتار کر اسے پہنانی چاہی تھی، لیکن اس نے مجھے یوں دیکھا جیسے مجھے پہچان نہ سکی ہو۔ اب مجھ پر ایک اور انکشاف ہوا تھا کہ اس کی میموری یعنی اس کی یادداشت کم ہو رہی تھی، بلکہ شاید نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ مجھے بس خالی خالی نگاہوں سے دیکھتی چلی جا رہی تھی کہ میں کون ہوں۔ میں نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی تھی کہ شاید میں اسے یاد آ جاؤں، لیکن میں اسے یاد نہیں آئی تھی۔ وہ ہر تھوڑی دیر کے وقفے سے الٹیاں کر رہی تھی، لیکن فقیر کو اس پر پھر بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ جب مجھے رحم نہیں آیا تھا تو پھر میں کسی اور سے کیا توقع کر سکتی تھی؟ اس پر بھی کسی کو رحم نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسی وقت فقیر کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور کہا تھا کہ میں اسے واپس لے جانا چاہتی ہوں، اور وہ کیسے مانا تھا وہ ایک الگ کہانی تھی۔ میں نے ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائی تھی اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے آئی تھی۔ ڈاکٹروں نے اس کی حالت دیکھی اور پھر میری طرف غصیلی نگاہوں سے دیکھا۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ اس نے کہا تھا کہ آپ نے بچی کی کیا حالت کر دی ہے، اور پھر فوراً سے اسے اندر ایمرجنسی وارڈ میں لے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد آ کر ڈاکٹر نے جو مجھ پر انکشاف کیا تھا وہ سن کر مجھے ایسا لگا تھا کہ آسمان اور زمین پوری طاقت سے میرے منہ پر مارے گئے ہوں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور میں سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ میں نے کھڑکی کے پاس جا کر کھلی فضا میں گہرے گہرے سانس لیے تھے اور اس حقیقت کو ہضم کرنا چاہتی تھی کہ ڈاکٹر نے مجھے ابھی ابھی بتائی تھی، یعنی مجھ پر تو ہر طرف سے قیامت ہی ٹوٹ رہی تھی۔ اب میں کیسے اس قیامت سے نکل سکتی تھی؟ میرا نام رمیسا ہے اور یہ میری کہانی ہے۔ یہ میری درد بھری کہانی ہے، اور اس درد بھری کہانی نے مجھے کیسا ظالم بنایا تھا یہ اسی کی داستان ہے۔ آئیے چلیں میں آپ کو اپنی داستان سناتی ہوں۔ میں رمیسا اپنے گھر والوں کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ چونکہ میرا ددیال ایک سطحی سوچ رکھنے والا ددیال تھا اور امی ایک پڑھی لکھی خاتون تھیں، تو وہ ایک عجیب و غریب سوچ رکھنے والے خاندان میں شادی کر کے آئی تھیں اور پھنس کر رہ گئی تھیں۔ وہاں انہیں شادی کے شروع میں ہی یہ بات باور کرا دی گئی تھی کہ یہاں خاندان میں سب کے ہی لڑکے ہی پیدا ہوتے ہیں، اور جو عورت لڑکی پیدا کر لیتی ہے تو پھر وہ کبھی بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھی جاتی۔ امی کو جب یہ لیکچر دیا گیا تھا تو امی بے حد خوفزدہ بھی ہوئی تھیں اور ناراض بھی ہوئی تھیں کہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، کس قسم کی سوچ رکھنے والے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ امی پر ان کی سوچ واضح ہوتی گئی تھی، لیکن جب امی پہلی بار امید سے تھیں اور ڈاکٹر نے بتایا کہ لڑکی پیدا ہوگی، تب بھی انہوں نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ اور یہ راز اسی وقت کھلا تھا جب میری پیدائش کا دن تھا، اور یہ دن مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے لیے اور ان کے لیے قیامت کا دن تھا۔ مجھے شروع سے ہی باور کرا دیا گیا تھا کہ میں منحوس ہوں اور غلطی سے اس گھر میں پیدا ہو گئی ہوں، اور بالکل ایسا ہی تھا، مجھے اس گھر میں کبھی پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کے لیے قیامت ایسے تھی کہ ان کی نسلوں میں آج تک بیٹے ہی پیدا ہوتے آ رہے تھے، اور جب اللہ نے انہیں رحمت کی نعمت سے نوازا تھا تو انہیں ہضم نہیں ہو رہا تھا، اور یہ ان کے لیے بالکل قیامت جیسا ہی تھا۔ انہوں نے میری ماں کو بہت زیادہ باتیں سنائی تھیں اور ابو کا کردار اس معاملے میں بالکل صفر تھا، یہاں تک کہ میری ماں کو کافی عرصے تک میکے رہنا پڑا تھا، اور میں اپنے ننیال میں ہی تقریباً 2-2.5 سال کی ہو چکی تھی۔ اس دوران ابو ملنے آئے تھے اور نہ ہی ددیال کی طرف سے کوئی مجھے دیکھنے آیا تھا۔ پھر ایک بار امی میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے مجھے ہسپتال لے گئی تھیں، اور وہاں ابو نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے پہلی نظر میں ہی انہیں مجھ سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ انہوں نے تمام گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر میری ماں کو بھی اپنے گھر لے گئے تھے، اور ددیال والوں سے بھی دشمنی مول لی تھی۔ یعنی ابو کسی صورت پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی چاند سی بیٹی کو دیکھ لیا تھا، اور مجھے دیکھتے ہی ان کے دل کی کیفیت ایسی بدلی تھی کہ پھر کوئی امی پر انگلی نہیں اٹھا سکا تھا، کیونکہ اس بار امی کو سپورٹ کرنے والے میرے ابو تھے۔ حالانکہ دیر تو بہت ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی دیر آید درست آید کی بدولت امی نے سمجھوتا کر لیا تھا، اور 2-2.5 سال محرومی کی زندگی گزارنے کے بعد مجھے باپ کی محبت دوبارہ مل گئی تھی، اور امی کو یوں لگا تھا جیسے میری زندگی نے دوبارہ جنم لیا ہو۔ اور بالکل ایسا ہی تھا، ابو مجھ پر جان چھڑکتے تھے اور میں ابو کی لاڈلی ہو چکی تھی۔ حالانکہ اس کے بعد ابو کے 3 بیٹے بھی ہوئے تھے، یعنی میرے 3 بھائی بھی پیدا ہوئے تھے، لیکن پہلی اولاد بیٹی ہونے پر ددیال میں دادی نے ابھی تک امی کو معاف نہیں کیا۔
اب امی کو بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی، یہاں تک کہ زندگی کے ہر موقع پر، میری زندگی کے اہم فیصلے کے موقع پر دادی نے ہمیشہ کچھ الٹ ہی کرنے کا کہا تھا اور ہمیشہ میرے فیصلے کے خلاف گئی تھیں، لیکن ابو میری سپورٹ کو آئے تھے اور یوں میں پڑھنے لکھنے کے لیے کالج تک آ گئی تھی۔ میں کم گو تھی اور زیادہ باتیں نہیں کرتی تھی، اور اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ میں نے بچپن سے ہی یہی دیکھا تھا کہ میرے وجود سے سب کو تکلیف ہی ہوتی تھی۔ اس وجہ سے میں کسی کو کچھ بھی نہیں کہتی تھی اور اپنا منہ زیادہ تر بند ہی رکھتی تھی، حالانکہ میرے اندر سوچوں کے جوار بھاٹے اٹھتے تھے، لیکن میں اپنے جذبات کو دبانا سیکھ چکی تھی۔ یہاں تک کہ بہت اچھے خاندان سے میرے رشتے آئے تھے، لیکن جب سب راضی تھے تو دادی نے ایسے کیڑے نکال کر رشتوں کو رد کر دیا تھا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یعنی پہلے پیدائش، پھر تعلیم اور اب شادی۔ انہیں غرض میری زندگی کے ہر اہم پہلو سے اعتراض تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ شاید میں نے پیدا ہو کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، لیکن پھر جب میں امی ابو کی طرف دیکھتی تو مجھے حوصلہ ہوتا تھا۔ ایسے ہی میری زندگی کے دن گزر رہے تھے اور میں نے گریجویشن کر لیا تھا، یعنی میں ایک پڑھی لکھی، تعلیم یافتہ اور خوبصورت لڑکی تھی، لیکن میری عمر آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی، اور اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ ہر اچھے رشتے کو دادی ٹھکرا دیتی تھی، اور ابو اس معاملے میں دادی کا تجربہ حاصل کر کے مجھے بیاہنا چاہتے تھے۔ یعنی ابو جانتے تھے کہ دادی کو اس معاملے میں اچھا خاصا تجربہ ہے، چنانچہ وہ ان کی رائے لینا مناسب سمجھتے تھے۔ ایسا ہی چلتا رہا تھا اور میں 28 کا ہندسہ پار کر گئی تھی۔ اس دوران دادی کی ایک رشتہ دار دادی سے ملنے ہمارے گھر آئی تھیں، اور انہوں نے مجھے دیکھا اور اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا تھا۔ چونکہ وہ عورت دادی کی دور پرے کی رشتہ دار لگتی تھی اور دادی کو ان سے بہت لگاؤ تھا، چنانچہ یہ واحد رشتہ تھا جس پر دادی کا بھرپور اصرار جاری تھا۔ حالانکہ امی ابو ان کے بیٹے کو جانتے تھے اور وہ انہیں کوئی خاص پسند بھی نہیں تھا، لیکن اس ایک معاملے میں دادی اتنا زیادہ اڑ گئی تھیں کہ ابو اور امی کو ہار ماننی پڑی تھی۔ میں نے بھی دبا دبا احتجاج کیا تھا کہ مجھے اس طرح اچانک اتنی جلدی شادی نہیں کرنی، کم از کم لڑکے کی چھان بین تو کروا ہی لینی چاہیے۔ ابو بھی اسی چیز کے حق میں تھے، لیکن دادی نے جب ابو کو کہا تھا کہ وہ اپنی گارنٹی دیتی ہیں کہ صوبیہ کا بیٹا بھی صوبیہ جیسا ہی نیک شریف ہوگا اور اس کے لیے کسی گارنٹی کی ضرورت نہیں، بلکہ میں خود بہت بڑی گارنٹی ہوں اس کے کردار کی، چنانچہ میری شادی حمزہ سے طے کر دی گئی تھی اور چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا تھا۔ 1 مہینے کے اندر اندر پہلے میری منگنی ہوئی تھی اور اس کے بعد ہی میری شادی کر دی گئی تھی، اور میں امی اور ابو کی اکلوتی بیٹی رمیسہ منصور خان بیاہ کر ایک دوسرے شہر جانے والی تھی۔ اپنے رخصتی والے دن میں بہت زیادہ روئی تھی، یہاں تک کہ آج تک جو محرومیاں میں نے دیکھی تھیں اور دادی کی طرف سے جو ادھورا پن مجھے نصیب ہوا تھا وہ سب اس دن بہہ نکلا تھا، اور میں بالکل ہلکی پھلکی ہو کر سسرال جا رہی تھی۔ حمزہ جیسے میں نے سوچا تھا ویسا بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ اچھا خاصا پڑھا لکھا تھا، بلکہ مرد کہنا زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ میری عمر بھی بڑھ چکی تھی اور حمزہ مجھ سے 4 سال بڑے تھے۔ اس طرح وہ 30 کا ہندسہ پار کر چکے تھے۔ پہلے تو مجھے دادی کی پسند پر بہت زیادہ اعتراض تھا، لیکن پھر جب میں نے حمزہ کو تصویر میں اور پھر حقیقت میں اپنے برابر میں بیٹھے دیکھا تھا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہاں، دادی نے اس معاملے میں ہی مجھ پر مہربانی کی ہے اور ایک اچھا رشتہ اپنے تجربے کی بنیاد پر ڈھونڈ کر میرا بیاہ کروا دیا ہے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آگے قسمت میرے لیے کیا راز لے کر کھڑی ہوئی ہے، بلکہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں نئی زندگی کے بہترین خواب لے کر گھر میں آ چکی تھی اور شریک سفر کے ساتھ حسین خوابوں کے سنگ زندگی گزارنے کے خوبصورت پل بتانے ان کے گھر آ گئی تھی، اور یہاں سے میری نئی زندگی شروع ہوئی تھی۔ اب میں رمیسہ منصور خان سے رمیسہ حمزہ رسول ہو چکی تھی اور میری زندگی کی کایا پلٹنے والی تھی، لیکن میں اس سے بے خبر تھی۔ میں رخصت ہو کر دوسرے شہر آ چکی تھی اور حمزہ کے سنگ زندگی گزارنے لگی تھی۔ حمزہ اب تک تو میرے حق میں بہتر ثابت ہوئے تھے، حالانکہ ان کا مزاج مجھے سمجھنے میں مشکل ضرور ہو رہی تھی، لیکن یہ ایسا کوئی ناممکن کام بھی نہیں تھا جسے میں نہ کر سکوں۔ ویسے بھی ہر شادی شدہ جوڑے کو شروع میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ سمجھوتا کر کے وہ ایک دوسرے کی خامیاں اور خوبیاں قبول کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، اور میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو رہا تھا۔ حمزہ صبح سویرے اٹھتے، میں انہیں ناشتہ بنا کر دیتی، اس کے بعد وہ آفس چلے جاتے اور سارا دن وہیں رہتے۔ کبھی کبھی وہ مجھے فون بھی کر لیا کرتے تھے تاکہ میں اکیلی محسوس نہ کروں۔ میری ساس بھی کبھی کبھی میرے ساتھ رہنے آ جاتی تھیں، ان کے اور بھی بیٹے تھے، چنانچہ وہ باری باری سب کے گھر رہنے جاتی تھیں، اور زیادہ تر وہ دوسرے بیٹوں کے گھر رہنا ہی پسند کرتی تھیں۔ حمزہ ان کا بڑا بیٹا تھا، لیکن مجھے ان دونوں کے درمیان کوئی خاص لگاؤ نظر نہیں آتا تھا، جبکہ میں نے تو سنا تھا کہ پہلی اولاد سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔
ابو کو تو دیر سے ہی صحیح لیکن محبت ہو گئی تھی اور امی شروع سے ہی مجھے دل و جان سے چاہتی تھیں، یہاں تک کہ انہوں نے میرے لیے اپنا گھر بھی داؤ پر لگا دیا تھا۔ لیکن حمزہ کے گھر میں اس کا الٹ دیکھ کر مجھے پریشانی ضرور ہوئی تھی، لیکن پھر میں نے یہ سوچ کر معاملے کو چھوڑ دیا تھا کہ یہ ان دونوں ماں بیٹوں کا معاملہ ہے، مجھے ان کے بیچ میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ میرا سارا فوکس اپنی شادی شدہ زندگی پر ہونا چاہیے، اور میں ایسا ہی کرنا چاہتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے حمزہ بہت بجھے بجھے سے محسوس ہوتے تھے اور میرے لاکھ پوچھنے پر بھی مجھے کچھ نہیں بتاتے تھے۔ پھر میں بھی زیادہ قریدہ نہیں کرتی تھی کیونکہ ہماری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے۔ اکثر اوقات انہیں ایک فون کال آتی تھی تو وہ فوراً سے باہر چلے جاتے تھے، یہ دیکھے بغیر کہ میں سب کچھ نوٹس کر رہی ہوں۔ میرے دل میں اب ہول اٹھنے لگے تھے کہ یہ اس طرح کا رویہ کیوں اپنائے ہوئے ہیں۔ امی ابو دور تھے اور ساس میرے ساتھ زیادہ تر رہتی نہیں تھیں، تو میں کس کو شکایت کرتی؟ میں نے رو کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ایسی کوئی تکلیف اور مجھے مت دینا کہ جس کا میرا دل برداشت نہ کر سکے۔ تھوڑے دن حمزہ کا رویہ ٹھیک رہتا اور تھوڑے دن حمزہ کا رویہ بالکل ہی بجھا بجھا سا رہتا۔ نہ بات کرتے، نہ کھانا ڈھنگ سے کھاتے، ہر وقت کسی سوچ میں ڈوبے نظر آتے تھے۔ میں نے لاکھ چاہا تھا کہ میں ان کا غم بانٹ لوں، ان کی کوئی پریشانی ہے تو اس کا حل پیش کروں، لیکن وہ مجھ سے کچھ بھی شیئر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یعنی ابھی تک میں نے ان کے دل میں جگہ نہیں بنائی تھی۔ اس کی سیدھی اور صاف وجہ تو مجھے یہی نظر آتی تھی۔ ایک دن میں نے ان کے موبائل میں دیکھ لیا تھا کہ کس کی کال آ رہی ہے۔ وہ مائی سویٹ ہارٹ کے نام سے ایک نمبر سیو تھا اور مجھے حیرت کا شدید دھچکا لگا تھا۔ اس دن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں حمزہ سے ضرور باز پرس کروں گی کیونکہ شادی کو 2.5 مہینے ہو گئے تھے اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں بالکل ایک اجنبی ماحول میں رہ رہی ہوں۔ صبح سے لے کر رات تک میں اکیلی ہوتی تھی، رات کو بھی آ کر وہ سو جاتے تھے اور اکثر ایسا ہی ہوتا تھا۔ ایک رات وہ گھر آئے تو مجھے بے حد غصہ چڑھا ہوا تھا اور سارا دن بہت زیادہ سوچنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ان سے وجہ پوچھ کر ہی رہوں گی، اور اس دن ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے انہیں کھانا دیا تھا اور وہیں بیٹھ گئی تھی اور ان سے باز پرس شروع کر دی تھی۔ شروع میں تو وہ ٹالتے رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی تھی جسے سن کر میں چونک گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ مجھے حقیقت بتا تو دیں لیکن میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ میں نے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا تھا اور کہا تھا کہ جب حقیقت وجود رکھتی ہے تو بتانے نہ بتانے سے کیا ہوتا ہے، چھپانے سے مجھے جو درد ہو رہا ہے وہ بتا کر ہی درد دے دیجئے، مجھے منظور ہے۔ اور پھر مجھ پر جو انکشاف ہوا تھا مجھے ایسا لگا تھا کہ میری پوری شخصیت ٹوٹ کر بکھر گئی ہے اور میں ریزہ ریزہ ہو گئی ہوں اور مجھے کوئی سمیٹنے والا بھی نہیں ہے۔ میرے ٹوٹے جسم کی کرچیاں خود مجھے ہی چبھ رہی تھیں اور میں نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں یہ جتایا تھا کہ میں نے تو تمہیں کہا بھی تھا کہ تم اس معاملے میں نہ پڑو، لیکن یہ تمہاری ہی ضد تھی، اب بھگتو۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہیں اور وہ آفس سے جلدی آ جاتے ہیں اور اکثر وہاں 2-3 گھنٹے گزارنے کے بعد میرے پاس آتے ہیں، اور میں وہیں بیٹھی رہ گئی تھی، کھڑی بھی نہ ہو سکی تھی۔ وہ مجھے ساری بات بتا کر جا کر سو چکے تھے۔ انہیں اتنا بھی نہیں ہوا تھا کہ میں 2-2.5 مہینے کی دلہن ہوں اور میرے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میرے دل پر چھریاں چل رہی تھیں اور میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا، زخمی ہو گیا تھا۔ صبح تک میں وہیں بیٹھ کر آنسو بہا رہی تھی۔ میرے ساتھ دھوکا ہو گیا تھا۔ دادی نے جو اپنی پوری زندگی کا تجربہ نچوڑ کر مجھے بیاہنا چاہا تھا، ان کا وہ تجربہ میرے کسی کام نہ آیا تھا۔ یعنی ان کا میرے ساتھ ہونا اور میرا ان کے ساتھ ہونا ایک بدقسمتی ہی تھا جو ہر بار میرے لیے بدشگونی لاتا تھا۔ ساس امی کو بھی یہی بات پریشان کرتی تھی۔ شاید اب مجھے سمجھ آ گیا تھا۔ انہوں نے مجھ پر ایک انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے اپنی پسند سے ایک طوائف سے شادی کی تھی اور اس نے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے معافی بھی مانگ لی تھی، لیکن گھر والوں نے اسے قبول نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ اس سے شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں اور اس سے ایک بیٹی بھی ہے، اور میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ جب طوائف سے شادی کر لی تھی اور ایک بیٹی بھی تھی تو میری زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے حمزہ سے بہت محبت تھی، یہ بات میں حمزہ کو نہیں بتا سکی تھی، اور ان 2.5 مہینوں میں اسے بری طرح چاہنے لگی تھی کہ اس کا نہ ہونا بھی مجھے سانس نہ آنے کے برابر لگتا تھا۔ لیکن اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ اگر اس کی ماں نے ہم سے حقیقت چھپائی تھی تو وہ تو بتا سکتا تھا، اس نے بھی تو اپنی ماں کے آگے سر جھکا لیا تھا۔ میں بالکل چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے ان کا حساب لینا چاہا تھا، ان سے پوچھنا چاہا تھا کہ آپ کو معلوم تھا کہ میں کنواری لڑکی ہوں تو آپ نے یہ شادی کیوں کی؟ اب آپ کو چاہیے تھا کہ دوسری شادی کسی طلاق یافتہ یا بیوہ سے کرتے، کسی کنواری کو ڈبونے سے آپ کو کیا ملا تھا؟ تب انہوں نے چپتی نگاہوں سے مجھے دیکھا تھا اور جو جواب دیا تھا وہ مجھے اپنی ہی نظروں میں گرانے کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اماں نے جائیداد میں سے انہیں نکالنے کا کہا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے چپ چاپ شادی کر لی تھی اور دھوکہ دیا تھا،
اور ادھر میں نے بھی چپ سادھ لی تھی۔ جو بھی تھا وہ میرا خیال رکھتے تھے اور میری ضرورت پوری کرتے تھے۔ ہاں، محبت کا نہیں علم تھا کہ کیا وہ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ مجھے صرف اتنا علم تھا کہ میں ان سے محبت کرتی تھی۔ ابھی ہماری شادی کو محض 3 مہینے بھی مکمل نہیں ہوئے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کو میرے پاس لے آئے تھے۔ وہ 5 سالہ بچی انتہائی خوبصورت تھی۔ اس کی رنگین آنکھیں تھیں اور بہت معصوم تھی۔ اسے دیکھ کر میرے دل کو بے حد کچھ ہوا تھا اور میرے دل نے کہا تھا کہ یہی وہ لڑکی ہے جس کی وجہ سے تمہیں دھوکہ ملا ہے۔ چنانچہ میرے دل نے شروع سے ہی اس معصوم سے بیر باندھ لیا تھا۔ میرے شوہر نے کہا تھا کہ ان کی پہلی بیوی بہت بیمار رہتی ہے اور وہ اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی، اسے خطرناک بیماری لگ چکی ہے۔ چنانچہ وہ اسے میرے پاس لے آئے تھے تاکہ میں اسے پال پوس کر بڑا کروں اور اس کا خیال رکھوں۔ میں اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی، لیکن میں اسے پیار نہیں دیتی تھی۔ میں اسے جھڑکتی رہتی تھی، وہ مجھ سے ڈر سہم کر رہتی تھی اور مجھ سے زیادہ بات نہ کرتی تھی۔ ہاں، حمزہ کے آتے ہی اس سے چپک جاتی تھی اور شاید حمزہ کو میری شکایت بھی لگاتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے اسے ڈرایا دھمکایا تھا کہ وہ حمزہ سے میری شکایت نہ لگایا کرے۔ ویسے ہی تمہارے ہونے سے میری زندگی برباد ہو گئی ہے اور مجھے دھوکہ ملا ہے، اور صرف تمہارے مستقبل کے خیال سے تمہارے باپ نے مجھ سے شادی کی تاکہ تمہارا مستقبل سنور جائے اور جائیداد میں سے حصہ مل سکے۔ وہ چھوٹی سی بچی تھی، وہ کہاں ان باتوں کو سمجھ سکتی تھی، لیکن میں تو بڑی تھی نا، میں نے بھی تو اس میں اس سے دشمنی نکالنے کی کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اب میں اس پر ہلکا پھلکا تشدد بھی کیا کرتی تھی، کبھی اسے کوٹری میں بند کر دیتی تو کبھی کبھار اسے کھانا نہ دیتی۔ اکثر اوقات وہ بیٹھ کر اپنی ماں کو یاد کر کے روتی تھی۔ میرے دل کو ٹھیس پہنچتی تھی، لیکن میرا دل اب پتھر کا ہو چکا تھا۔ پہلے اپنے میکے میں جو حالات سہے تھے اس وجہ سے، اور پھر شوہر کے دھوکے کی وجہ سے۔ اس دوران میں شوہر نے مجھے اطلاع دی تھی کہ اس کی پہلی بیوی انتقال کر چکی ہے، اور نہ جانے کیوں یہ خبر سن کر میرے دل کو اچھا نہیں لگا تھا۔ میں تو اس کے صحت یاب ہونے کی دعا کر رہی تھی تاکہ یہ 5 سالہ لڑکی جو میری جان پر لا کر میرے شوہر نے کھڑی کر دی تھی وہ جلد از جلد میرے گھر سے چلی جائے۔ لیکن اب تو کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی اور یہ میرے سر پر ایک ذمہ داری آ گئی تھی، جو کہ میرا یہ خون بھی نہیں تھی، تو مجھے اس پر پیار بھی نہیں آتا تھا۔ میرے حصے کا پیار بھی وہ اپنے بابا سے وصول کر لیا کرتی تھی، پھر مجھے کیا ضرورت تھی اسے اپنی بیٹی بنانے کی؟ حالانکہ میرے شوہر اسے میرے پاس اسی لیے لائے تھے کہ میں اپنی ممتا اس پر نچھاور کر دوں۔ ہماری شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور میں اولاد کی نعمت سے محروم تھی، لیکن میں اسے پھر بھی نہیں اپنا رہی تھی۔ میں اسے محبت نہیں دے رہی تھی، بس اب اتنا کرتی تھی کہ اس پر تشدد نہیں کرتی تھی، ہلکا پھلکا ڈانٹ دیتی تھی، لیکن اس کا خیال پھر بھی رکھ رہی تھی۔ اس لیے نہیں کہ وہ میرے شوہر کی بیٹی تھی، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے۔ میں اسے کھانا بھی دے دیا کرتی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرے کرنے نہ کرنے سے یہ کہیں بھی نہیں جائے گی۔ اسی طرح میری زندگی میں ایک عذاب کی صورت موجود رہے گی۔ نہ جانے کیوں میرے دل نے ابھی تک اسے قبول نہیں کیا تھا۔ وہ اب اسکول جانے لگی تھی اور حمزہ اس کے اخراجات برداشت کر رہے تھے۔ حمزہ کا رویہ بھی اب میرے ساتھ کافی بہتر ہو گیا تھا اور ہماری محبت پروان چڑھ رہی تھی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کی پہلی بیوی، پہلی محبت اب وفات پا چکی تھی، جبکہ میرے لیے کسی کڑوی حقیقت سے کم نہ تھی کہ حمزہ کی محبت میرے لیے اس وجہ سے زیادہ بڑی ہے کیونکہ ان کی پہلی بیوی وفات پا چکی تھی۔ لیکن میں نے اس پر بھی سمجھوتا کر لیا تھا۔ شاید میری زندگی میں سمجھوتے ہی رکھے ہوئے تھے، کبھی حقیقی خوشی مجھے نہیں ملنی تھی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ میرے شوہر محض 2 سال میرے ساتھ رہے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو لینے اسکول گئے تھے اور واپسی پر ان کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی بیٹی محفوظ رہی تھی جبکہ میرے شوہر خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ یہ خبر میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ میں ان سے محبت کرتی تھی اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری محبت محض 2 سال کے عرصے پر محیط ہوگی۔ ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے 5واں دن تھا۔ میری طبیعت بے حد خراب رہنے لگی تھی، مجھے بے حد چکر آتے تھے اور متلی کسی کیفیت ہوتی تھی، اور میں اسے سب صدمے کی وجہ سمجھ رہی تھی۔ لیکن پھر میری امی نے مجھے بتایا کہ یہ تو امید سے ہونے کی نشانیاں ہیں، اور جب میں نے چیک کیا تو مجھے واقعی میں یہ خوشخبری ملی تھی کہ میں امید سے تھی۔ اور اس دن میں بہت زیادہ روئی تھی کہ جسے یہ خوشخبری سنانی تھی وہ تو اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ اب میں اس کی بیٹی کو اور زیادہ منحوس سمجھنے لگی تھی کہ اسی کی وجہ سے سب ہوا تھا۔ میرے شوہر مجھ سے دور ہو گئے تھے، پہلے اس کی ماں کے چکر میں وہ مجھ سے دور تھے، اور اب اس کے چکر میں وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور چلے گئے تھے۔ میری نفرت اس سے بے حد بڑھ گئی تھی۔ اب میں اسے بات بے بات پر مارنے لگی تھی۔ میں نے اس کا اسکول بھی چھڑوا دیا تھا، اسے گھر کے کاموں میں مگن کر دیا تھا۔ میں جلد از جلد اس لڑکی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی کیونکہ اب مجھ پر ایک اور ذمہ داری آ گئی تھی، اور میں اس ذمہ داری پر جو زبردستی مجھ پر لادی گئی تھی نجات حاصل کرنا چاہتی تھی۔
اس کے لیے میں نے ایک منصوبہ بنایا تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں کچھ عرصے کے لیے اپنے میکے رہ رہی تھی، چنانچہ میں نے اس لڑکی کو چپکے سے ایک فقیر کے ہاتھوں بیچ دیا تھا۔ اس نے مجھے بھاری رقم ادا کرنی چاہی تھی، لیکن میں نے اسے کہا تھا کہ اسی رقم سے اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھنا، لیکن میں اسے گھر میں نہیں رکھ سکتی کیونکہ اسے دیکھ کر مجھے حمزہ یاد آ جاتے تھے اور پھر میرے دل میں بہت سے منفی خیالات آتے تھے اور اس طرح مجھے لگتا تھا کہ میرے بچے پر بھی بہت برے اثرات پڑیں گے۔ چنانچہ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب تک یہ لڑکی میرے سامنے ہی نہیں ہوگی تو یہ ساری کیفیات بھی نہیں ہوں گی۔ اسی لیے میں نے اسے فقیر کے حوالے کر دیا تھا اور کچھ عرصے بعد میں دوسرے شہر سے سسرال آ گئی تھی۔ وہاں مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ فقیر وہاں بھی آتا ہے اور میں نے اسے دیکھ لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو لے کر آتا ہے، یعنی میرے شوہر کی بیٹی سے وہ بھیک منگواتا ہے۔ کچھ عرصے تک مجھے معلوم پڑتا رہا تھا کہ میرے شوہر کی بیٹی کی حالت ٹھیک ہے اور وہ اسے اچھے حالوں میں بھیک منگواتا ہے، لیکن پھر اچانک وہ فقیر غائب ہو گیا تھا اور مجھے بھی اب کوئی فکر نہیں رہی تھی کیونکہ میرے سر سے ایک بہت بڑی بلا ٹل گئی تھی۔ میں بہت زیادہ پتھر دل ہو گئی تھی اور اس پتھر دل بنانے میں میرے حالات ہی تھے، لیکن پھر مجھ پر ایک ایسا وقت آیا تھا کہ مجھے دوبارہ اسی کی تلاش کرنی پڑی تھی۔ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی اور ڈاکٹر نے مجھے جو کچھ کہا تھا وہ میرے پیروں تلے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ ڈاکٹروں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کی پریگننسی کو صرف 1 مہینہ ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد ہمیں اسے ابورٹ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ اب نارمل بچہ ہے۔ اور میرا دل جیسے بند ہو گیا تھا۔ میں حمزہ کی آخری نشانی کو اپنے سینے سے لگانا چاہتی تھی کجا کہ میں اس کا ابورٹ کرواتی۔ مجھے 1 مہینے کا وقت دیا گیا تھا اور اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ کر کے فیصلہ کیا جانا تھا، اور اس 1 مہینے میں نے ہر جگہ حاضری دے ڈالی تھی۔ جہاں مجھے یقین تھا کہ یہاں بیٹھ کر اللہ سے مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، میں نے کوئی در، کوئی مزار، کوئی بابا، کوئی تعویذ، کوئی دم، کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا تھا۔ جیسے جیسے مہینے کا اختتام قریب آ رہا تھا ویسے ویسے میرا ڈپریشن بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک روز میں مزار پر حاضری دینے گئی ہوئی تھی۔ وہاں نیلے جبے میں موجود شخص نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور جو الفاظ ادا کیے تھے اسے سن کر میں پتھر کی ہو گئی تھی۔ اس بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ جو ہے اس کی قدر کرو تو جو آئے گا اس میں برکت ہوگی، اور یہ جملہ سن کر میرے ذہن میں جھماکا ہوا تھا۔ جو کچھ میرے پاس تھا میں نے تو اسے فقیر کے حوالے کر دیا تھا، اب جو اللہ مجھے حوالے کرنے والا تھا وہ کیوں کر میرے حوالے کرتا کہ میں نے تو ذمہ داری صحیح سے نبھائی ہی نہیں تھی۔ میں اس بابا کا دیا گیا سبق سمجھ گئی تھی۔ میں نے اس فقیر کی تلاش شروع کر دی تھی جسے میں نے اپنے شوہر کی بیٹی بیچ دی تھی۔ میں کیسی عورت تھی کہ میرے اندر ممتا نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور اسے بھیجتے وقت وہ ممتا جاگی ہی نہیں تھی۔ بالآخر کافی تلاش کے بعد اور کافی خاریوں کے بعد وہ مجھے اس فقیر کے ساتھ نظر آ گئی تھی، اور جب نظر آئی تھی تو اس کی حالت انتہائی بری تھی۔ میں اسے لے کر فوراً ڈاکٹر کے پاس آ گئی تھی، اور ڈاکٹر نے جو کچھ مجھے کہا تھا اس کو سن کر مجھے ایسا لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سزا میرے لیے ہی لکھ رکھی ہے۔ ڈاکٹروں نے مجھے بتایا تھا کہ اس پر بری طرح تشدد کیا گیا ہے، جس سے اس کے پیٹ میں جگہ جگہ زخم بنے ہوئے ہیں۔ اسے پورا 1 مہینہ ہسپتال میں داخل کر کے علاج کروانا پڑے گا، ورنہ اس کے زندہ بچنے کی کوئی امید بھی مجھے نظر نہیں آتی۔ میں نے کچھ بھی نہیں سوچا تھا اور ڈاکٹر کو اجازت دے دی تھی کہ وہ اس کا علاج کروانے کے لیے اسے داخل کر دیں، اور میں نے اس کے باپ یعنی اپنے شوہر کی جائیداد سے جو مجھے پیسے ملنے تھے وہ تمام کے تمام اس لڑکی یعنی میرے شوہر کی بیٹی کے علاج پر خرچ کر دیے۔ میں کسی طرح چاہتی تھی کہ یہ بچ جائے تاکہ میرے پیٹ میں پلنے والے میرے شوہر کی آخری نشانی بھی بچ جائے۔ وہ جو اپنی یادداشت تک بھول گئی تھی اسے میں یاد آ گئی تھی اور وہ ڈری سہمی رہتی تھی، لیکن اس کی حالت دیکھ کر میرے اندر کی ممتا جاگ گئی تھی اور میں اس سے بہت محبت سے پیش آتی تھی، یہاں تک کہ وہ میری بہت اچھی دوست بن گئی تھی۔ میں دن رات وہیں ہسپتال میں گزارتی تھی اور وہ مجھے ماں کہنے لگی تھی۔ اس کی حالت کافی بہتر ہو گئی تھی لیکن کمزوری اب بھی اپنی جگہ جوں کی توں تھی، یہاں تک کہ 2 مہینے ہو گئے تھے اور مجھے یہ ہوش نہیں رہا تھا کہ مجھے تو ڈاکٹر نے ابارشن کا کہا تھا۔ میں نے تو اس کے علاج میں خود کو اتنا مصروف کر لیا تھا کہ الٹرا ساؤنڈ بھی نہیں کروایا تھا۔ سچ کہوں تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اس کی محبت اچانک سے اتنی زیادہ بھر دی تھی کہ مجھے اپنے بچے کا خیال نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کے علاج کے لیے خود کو وقف کر دیا تھا، اور جب ڈاکٹر نے اس کو ڈسچارج کیا تھا تب مجھے امی کا فون آیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے الٹرا ساؤنڈ کا کیا بنا۔ تب مجھے احساس ہوا تھا کہ میں نے اپنا الٹرا ساؤنڈ تو کروایا ہی نہیں تھا۔ میرے ذہن سے گویا وہ ایسے نکل گیا تھا یا اللہ کی طرف سے ایسا نکالا گیا تھا کہ میں اپنے شوہر کی بیٹی کا ہی خیال رکھ سکوں، اور اب جب وہ ٹھیک ہو کر گھر واپس آ رہی تھی تو دوبارہ جیسے میرے ذہن میں وہ چیز ڈال دی گئی تھی۔ میں نے اس دن عنایا اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ وہ اپنے آنے والے بہن بھائی کے لیے دعا کرے کہ وہ صحیح سلامت اس دنیا میں آ سکے،
اور جب اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی تب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ میری بیٹی کی دعا کی بدولت میرے اپنے بچے کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے اس پر رحم کیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس پر رحم کرنے کی سوچ مجھے بہت بعد میں آئی تھی، لیکن بالآخر اللہ نے مجھ پر کرم کیا تھا اور مجھے ظالم بننے سے روک دیا تھا۔ میں نے خود ہی اپنے کیے کی بھرپائی کی تھی، اب سب کچھ بہتر ہو گیا تھا۔ اب بس میری اللہ سے یہی دعا تھی کہ میرے پیٹ میں پلنے والے میرے شوہر کی اور میری محبت کی آخری نشانی صحیح سلامت اس دنیا میں تشریف لے آئے، اور اس مقصد کے لیے میں نے عنایا سے دعا بھی کروائی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے ہاسپٹل آ گئی تھی اور ڈاکٹر نے مجھے دیکھتے ہی مجھے ڈانٹا تھا کہ تمہیں میں نے 1 مہینے کا ٹائم دیا تھا، لیکن تم پورے 2 مہینے بعد آ رہی ہو۔ میں نے ان کی ڈانٹ برداشت کر لی تھی کیونکہ مجھے اب نتیجے کا انتظار تھا۔ انہوں نے روکھے سوکھے انداز میں میرا الٹرا ساؤنڈ کر لیا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ میرا اسکین کرتی جا رہی تھی اس پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ تم نے ایسی کون سی دوائی استعمال کی ہے کہ تمہارا بچہ بالکل صحیح سلامت ہو گیا ہے اور بالکل نارمل بچے کی طرح نہ صرف حرکت کر رہا ہے بلکہ بالکل نارمل دکھائی بھی دے رہا ہے، اور جو رپورٹ پہلے تھی وہ اب بالکل صاف اور شفاف آئی ہے، اور ایسا میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے بے پناہ اللہ کا شکر ادا کیا تھا اور پھر بے اختیار اپنے ساتھ موجود عنایا کو دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ کیونکہ وہ بچی تھی سمجھ نہیں سکتی تھی، لیکن میں نے اسے سمجھا دیا تھا کہ جلد ہی تمہارا بہن بھائی دنیا میں آئے گا، اور جب میں نے اسے بتایا تھا کہ اس کا بہن بھائی صحیح سلامت اس دنیا میں جلد آنے والا ہے، ڈاکٹر نے مجھے سب کچھ صحیح بتایا ہے، تب اس کے چہرے پر جو خوشی دیکھنا نصیب ہوئی تھی وہ دنیا کی ہر خوشی سے بڑھ کر تھی، اور اس خوشی کو اس کے چہرے پر لانے کے لیے جو مجھے پاپڑ بیلنے پڑے تھے اس کا درد بھی مجھے بالکل اب یاد نہیں رہا تھا۔ میں مانتی ہوں میں نے ظلم کیا تھا اور اسے غلط ہاتھوں میں بیچ دیا تھا، لیکن پھر جس طرح میں نے اسے ڈھونڈا تھا اور جس مشقت سے میں نے اسے فقیر سے آزاد کروایا تھا، اور پھر جس طرح میں نے اس کی تیمارداری کر کے اس کو پھر سے پہلے جیسا چاقو تندرست کرنے میں مدد کی تھی، اس کا پھل مجھے اس صورت میں ملا تھا کہ میری اپنی پیٹ کی اولاد جو میرے پیٹ میں پل رہی تھی بالکل صحیح سلامت اور نارمل ہو گئی تھی، اور یہ سب ایک معجزہ ہی تھا۔ یہ وہ معجزہ تھا جو عنایا کی دعا سے مجھے ملا تھا، اور عنایا کی یہ صاف اور شفاف دعا ملنے کے لیے میں نے بہت سے پاپڑ بیلے تھے، لیکن میں خوش تھی، عنایا خوش تھی، اور میرے لیے یہی کافی تھا۔ میں نے اپنی زندگی سے سیکھ لیا تھا کہ اپنی ذات کی تلخیاں کسی اور کے اندر نہیں انڈیلنی، ورنہ ہم خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔